نکاح حرام ہے، نبی کی ازواج کو نکاح اس لیے حرام نہیں ہے کہ نبی کریم زندہ ہے، نبی کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ امت کے مسلمانوں کی ماں ہے، اور ماں سے نکاح کرنا جائز۔ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہونے کے ناطے آقا کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ یہاں کہتا ہے نہیں، چونکہ نبی زندہ ہے اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا، ازواج مطہرات پر عدت نہیں، نبی اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو کفر کہنے لگا ہے ذرا دلوں کو تھامیے، کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے ہم نے کفار کو توہین رسالت کا کتنا مواد خود اپنے گھروں سے فراہم کیا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبروں میں ان کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کی اتنی بڑی توہین، نبی کی اتنی بڑی گستاخی، عشق رسالت کا چولا پہن کر، محبت رسول کا پردہ اوڑھ کر نبی کے اوپر اتنی بڑی توہین، نبی کے اوپر اتنا بڑا الزام، نبی کی اتنی توہین کی یہ جسارت وہ کر رہے ہیں جو نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں، جو نبی کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بظاہر نبی سے محبت کا ایک چولا پہن کر عوام کو کھلے ہوئے شرک کے اندر گرا رہے ہیں۔ اپنی اس قبر پرستی کے پورے سسٹم کو چلایا ہی اس پر جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، ان سے جو مانگو یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور میرا ایک ہی سوال ہے، اگر نبی زندہ ہے، نبی کو موت نہیں آئی، ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، تمہیں اس بات کا شعور ہو گیا فاطمہ کو اس کا شعور کیوں نہ تھا؟ فاطمہ کیوں نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد تک فاطمہ زندہ رہی، لیکن کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ تمہیں تو پتہ لگ گیا کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں، ان سے شباشی کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات بلال کو پتہ کیوں نہیں لگی؟ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بلال نے اذان دینی کیوں چھوڑ دی تھی؟ وہ کیوں کہا کرتے تھے مجھے رسول کا چہرہ نظر نہیں آتا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں کس کو دیکھوں؟ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ کتاب تذکرہ غوثیہ، اس کا صفحہ نمبر 178 پہ ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک روز جناب قبلہ کے حضور میں منشی فضل الرسول صاحب نے 2 سوال کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اول کون ہے، کامل کون ہے؟ پہلا سوال کہ دنیا میں کوئی کامل ہوا ہے یا نہیں؟ یہ صوفیہ کی اصطلاحات میں آخری درجے کی اصطلاح ہے کامل۔ فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ کرتے 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 جو آخری سٹیپ ہے صوفیہ کے درجات میں وہ کامل کا درجہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کامل کون ہوا ہے، کتنے کامل ہوئے ہیں دنیا میں آج تک؟ غوث، قطب، ابدال، یہ سارے آپ نے نام سنے، ان میں آخری سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ کامل کی ڈگری ہے۔ اب غوث علی شاہ قلندر قادری 178 صفحے پر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اول تو کوئی کامل ہوا ہی نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل نہ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر محمد علیہ السلام کامل نہ تھے تو پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنا دیا؟ کامل ترین ہستی، ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں، دعوت میں، اخلاق میں، معاملات میں اگر کوئی کامل ترین ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ کوئی امام ہے مدینے کے امام کو دیکھے، کوئی خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھے، کوئی بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے، کوئی یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے، کوئی تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے، کوئی قائد ہے بدر کے قائد کو دیکھے۔ دنیا کی کوئی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ آپ کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے کامل ترین نمونہ نہ ہو۔ اسی لیے تو مالک کہتا ہے اے محمد علیہ السلام، ہم نے اے دنیا والوں تمہارے لیے
محمد علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. زندگی کا ہر فیلڈ، زندگی کا ہر معاملہ، وہ تجارت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، شادی کا ہو، موت کا ہو، غمی کا ہو، امامت کا ہو، نماز کا ہو، زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں جس کے اندر امام الانبیاء ہمارے سامنے نمونہ نہ ہو اور وہ اپنے معاملے میں کامل نہ ہو. نبی کی اتنی بڑی توہین کہ نبی بھی کامل نہیں ہوئے. صوفیاء میں کوئی کامل کے سٹیج پر نہیں پہنچا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کامل نہیں. اللہ کے نبی اپنے ایمان کے اندر کامل، انسانیت میں کامل. کسی نے آ کر کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، محمد کریم کا اخلاق کیا ہے؟ مومنوں کی ماں نے کہا تھا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے. کہا پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جملے کہنا آپ کی توہین ہے، آپ کی شان کو کم کرنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنو، جو مؤذن کہے وہ تم بھی کہو، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھو، میرے لیے مقام وسیلے کا سوال کرو. جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام وسیلہ ہے جو مالک عز و جل نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے وہ ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہ ہو، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید توہین کرتے ہوئے یہی تذکرہ غوثیہ کا رائٹر غوث علی شاہ قلندر قادری ایک قصہ بیان کرتا ہے، ذرا سنیے. کہتے ایک روز ارشاد ہوا جب ہم جوالا پور سے چل کر ہردوار میں پہنچے تو سردن ناتھ جی سے ملاقات ہوئی. نہایت خاطر مدارت کی، اپنے مکان پہ ٹھہرایا. یہ ہندو کا مہمان بنا، اس نے اس کو بٹھایا، دونوں وقت عمدہ کھانا کھلایا. لیکن جب عبادت کا وقت آیا ان کا، ہندوؤں کا، تو یہ کہتا ہے غوث علی شاہ قلندر قادری کہ ہم بھی دھوتی باندھ، گشکا لگا، کمنڈل ہاتھ میں لے کر ہندوؤں کی اس اشنان کرنے کے لیے ہم بھی جا پہنچے. ایک ہندو نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا برہمن. پوچھا کون سے برہمن؟ ہم نے کہا کنوجوے. بولا تمہاری چوٹی کہاں گئی؟ ہم نے کہا جب سے سنیاس متالی ہے چوٹی کٹوا دی. مگر بابری کے ایک برہمن نے ہمیں عین اشنان کے وقت پہچان لیا اور دانتوں تلے انگلی دے کر چپ رہ گیا. ہم جب نہا، اس کو پتہ لگ گیا یہ موسلا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہندو کو کہ یہ موسلا ہے اور ہمارے اس دریا میں اشنان کر کے ساروں کو پلیت کر گیا. لیکن وہ دبا گیا، چپ کر گیا، واسطہ تھا اس کا کوئی، چپ کر گیا. جب ہم نہا کر باہر نکلے وہ برہمن ہم کو پکڑ کر الگ لے گیا اور کہا میاں صاحب یہاں اور وہاں کچھ فرق ہے، یہاں اور وہاں کچھ فرق ہے، تمہارے ہاں اور ہمارے ہاں کچھ فرق ہے. جو تم یہاں اشنان کرنے آگے اگر کوئی پہچان لیتا تو بڑی خرابی ہوتی. خدا تو سب جگہ ایک ہی ہے. یہ بھی ایک تماشا ہے کہ ہر فرقے کا مذہب جدا ہے، ایک دوسرے کو جھٹلاتا ہے اور اپنے آپ کو سچا بتلاتا ہے. اگر حقیقت دیکھو تو دونوں ایک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ برہمن جی. برہمن جی غوث علی شاہ قلندر قادری کو کہہ رہا ہے جو تمہارے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں ہے، ادھر بھی خدا ہے ادھر بھی خدا ہے. فرق اتنا ہے، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، تم پڑے کو پوج رہے ہو. اللہ کی قسم برہمن کی بات بڑی سچی ہے. ان کے اور ان کے مذہب میں کوئی فرق، لیکن محمد علیہ السلام کے مذہب میں اور ہندوازم میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں رب کی پوجا ہے، یہاں پتھروں کی پوجا ہے. کہا اچھا. جب وہ پنڈت ہمیں سمجھا چکے تو ہم نے کہا صاحب یہ اشنان، یہ جو اشنان ہم نے کیا ہے، یہ رسم جو ہندوؤں کی ادا کی ہے، یہ اپنے رضائی باپ پنڈت رام جی کی طرف سے کی ہے. کیونکہ حج کا ثواب انہیں پہنچ نہیں سکتا، میں کہ اشنان کر کے ہی بدلہ لا دوں. ہمارے ہندو رضائی جو باپ تھے، ہم نے اشنان کر کے یہ ثواب ان کو ایصال ثواب کیا ہے. کہا خیر ہم یہ اشنان کر چکے. جب رات کو سوئے، اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین یہ ظالم کتنی جرت سے کرتا ہے. جب رات کو سوئے آخری شب میں خواب دیکھا کہ عین دریائے گنگا کے اندر، عین دریائے گنگا، یہ مذہبی تہوار ہے نا دریائے گنگا میں اشنان کرنا، ہندوؤں کی مذہبی علامت ہے، اور مسلمانوں کو کفار کی مذہبی عیدوں میں شامل ہونے سے منع کیا گیا یا نہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. کہا کہ جب عین رات ہوئی دریائے گنگا کے اندر، ایک طرف دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے صحابہ کرام تشریف فرما ہے،
محفل سجی ہوئی ہے، دریائے گنگا میں رسول اللہ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، دوسری طرف دیکھتا ہوں مہاراج سری کرشن جی اپنے رفیقوں کے درمیان موجود ہیں، ایک طرف نبی کا سٹیج لگا ہوا اور ایک طرف ہندوؤں کے رہنما سری کرشن جی کا سٹیج لگا ہوا، اور ایک محفل جمی، کرشن جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم